قالت رسولهم، رسولوں نے کہا کہ کیا فی اللہ شک، کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو کہ فاطر السماوات والارض؟ رسولوں نے دیکھا دلیل کیا دی ہے، دلیل وہ دی ہے کہ جو ایک ایسا شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو بالکل پڑھا لکھا نہیں، ایک ایسا شخص جس کو کچھ پڑھائی لکھائی سے واسطہ نہیں ہے، وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو یہ دنیا بنی بنائی دیکھ رہا ہوں میں، آسمان ہے، بارش برس رہی ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ میں نے تو نہیں بنایا، میرے آباء اجداد نے تو نہیں بنایا، یہ کس نے بنایا؟ فاطر السماوات والارض، دیکھو اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ یدعوکم، اب اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی دلیل دی، ربوبیت کی دلیل دی، اور پھر آگے سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تو تمہیں بلاتا ہے، اللہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کر دے۔ اللہ جل شانہ تو تمہیں بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہاری مغفرت کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور دیکھو یؤخرکم الی اجل مسمى، اللہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ فوراً تمہارے گناہوں کے اوپر پکڑ نہیں کرتا کہ وہ تم نے گناہ کیا اور ساتھ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ یؤخرکم، وہ تمہیں ایک مہلت دیتا ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ اچھا یؤخرکم الی اجل مسمى، شاید کہ تم سنبھل جاؤ اس مہلت تک، اس مہلت سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اور کفار نے اگلا اعتراض یہ کیا کہ آپ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور تريدون ان تصدونا، اور آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم ہمارے جو آباء و اجداد کا راستہ تھا، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمیں اس سے ہٹا دیں؟ فاتونا بسلطان مبین، آپ ہمیں کوئی کھلی دلیل دیں۔ اگلی آیات کے اندر رسولوں کا یہ جواب ذکر ہے کہ نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء، کہ ہم ہیں تمہاری طرح ہی کے انسان، مگر اللہ نے ہمیں نبوت کی ذمہ داری دی، ہم پر احسان کیا، اور جس پہ اللہ جل شانہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق تمہارے دلیل کے مطالبے کا ہے تو دلیل ہم نہیں لا سکتے الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اذن ہوگا تو ہم معجزہ پیش کر دیں گے۔ اور اللہ ہی کے اوپر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔